آج ہے صبح ایک ویڈیو آئی عجیب قسم کی گفتگو کی ہے، اس میں تو انہوں نے ججز کے نام لیے ہیں. یہ سب کے پیچھے شاید کچھ ہوگا ہی نہیں، یہ اس طرح کے جی بالکل کچھ نہیں ہوگا. محمد خان بھٹی جو ہے نا کوئی عام آدمی نہیں ہے. یہ ان کا جرنی ہے فرام کلرک ٹو پرنسپل سیکرٹری. پرویز الہی پہلے کرونا ہوا، اچانک 2 دنوں میں کرونا بھی ٹھیک ہوا، وہ منظر عام پہ آئے. محمد خان بھٹی نے 3 ججز کا نام نہیں لیا. محمد خان بھٹی نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بھی نام. موزز جج جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بڑے غصے میں تھے. عمران خان جو ہیں وہ جس طرح پیرے میں اور جس طرح پردہ کیے ہوئے تھے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈسکلوجرز دی انٹولڈ سٹوریز. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ ہیں توصیف احمد خان صاحب. سر ویلکم ٹو دی شو. سر ایک بات بتائیے گا کہ کل ہم نے اوبیسلی ایک پروگرام کیا، آپ نے اس میں بہت زیادہ اچھی انفارمیشن دی، اس میں ایک بریکنگ نیوز بھی آپ نے ہمیں دی تھی، وہ سپیڈ والی، اس پہ کافی زیادہ فیڈ بیک بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. آج ہم ڈسکشن ابھی کر رہے تھے پروگرام شروع سے پہلے، تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کا مزید بھی بریکنگ خبریں ہیں. اس کی طرف جانے سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ آج صبح ایک ویڈیو آئی جب ہم صبح اٹھے، وہ محمد خان بھٹی صاحب جو ہے پرنسپل سیکرٹری تھے چیف منسٹر پنجاب کے، پرویز الہی صاحب کے، اور ان کے فیملی کے کلوز بھی بہت ہیں. ان کی وہ ایک ویڈیو ہے، اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لگ تو ایسے رہا کہ وہ اچھے ماحول میں ہیں. سامنے جو ٹیبل پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اگر آپ دیکھیں پتہ نہیں اب وہ دیسی مرغا روسٹ ہوا تھا یا کوئی چانپے وغیرہ نظر آ رہی ہیں. جی یہ بھی بندے کی کمزوری ہوتی ہے. ہاں تو اچھا کھانا ہے. تو اس کے تحت انہوں نے بہت زیادہ عجیب قسم کی گفتگو کی ہے. اس میں تو انہوں نے ججز کے نام لیے ہیں کہ ججز ایسے جو ہم اور آپ ایسے باتیں بیٹھ کے ڈرائنگ رومز میں لوگ کرتے تھے کہ ججز یار کسی سائڈ پہ لگ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ جھکاؤ ہے ان کا. انہوں نے تو کھل کے نام لیے لوگوں کے. یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ مجھے تو پہلے یہ میں اس ویڈیو میں یہ دیکھتا رہا کہ بھی یہ ویڈیو رحیم یار خان میں بنی ہے یا رادہ ریمانڈ کے بعد ادھر لاہور میں بنی ہے. میں یہ پہچاننے کی کوشش کرتا رہا. بڑے کمفرٹیبل موڈ میں تھے محمد خان بھٹی. دیکھیں جو چیزیں ہم کہتے تھے یا ہمیں سمجھ آتی تھیں تو وہی حقیقت بیان کی ہے. انہوں نے حقیقت نہ کہیں تو وہی کچھ بیان کیا ہے، اسی کو انڈورس کیا ہے. ابھی 1-2 لوگوں کے انہوں نے پتہ نہیں جان بوجھ کے نام نہیں لیے، وہ ان کے فیملی ممبر کی طرح ہیں جو لوگ ان کے نام نہیں لیے. تو اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب دے کورٹ. ابھی یہ کس طرح ہوتا رہا؟ اس میں ایک جو معزز جج صاحب ہیں جن کا انہوں نے نام لیا ہے، مبینہ طور پر جن کے بیٹے جو ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹکا کے کرپشن کر رہے ہیں، ٹکا کے مال بنا رہے ہیں. ان کے خلاف تو پہلے بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نہ صرف انڈیویجول سطح پر بلکہ پاکستان بار کاؤنسل نے بھی ان کے خلاف وہ جمع کرائی ہوئی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو میرا خیال ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کے پیچھے شاید کچھ ہوگا ہی نہیں، یہ اس طرح کے؟ جی بالکل کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ ذہن میں رکھیں، ابھی 6-7 مہینے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں اگر ایسا کچھ ہے تو پھر یہ اکیلا آدمی کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ نیکسس ہے جو محمد خان بھٹی بیان کر رہے ہیں. جی انہوں نے تو بہت سارے ججز کے نام لیے. انہوں نے کہا صرف چیف جسٹس صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے، صرف ان کو انہوں نے کلین چٹ دی کہ وہ ایسے آدمی نہیں ہیں، وہ انفلوئنس نہیں ہو سکتے. وہ بھی ان کی مہربانی ہے. جیسے انہوں نے ہائی کورٹ سے نہیں لیے تو وہ بھی ان کی مہربانی ہے. دیکھیں محمد خان بھٹی جو ہے نا کوئی عام آدمی نہیں ہے. یہ ان کا جرنی ہے فرام کلرک ٹو پرنسپل سیکرٹری. پاکستان میں ایسی ترقی کسی اور نے نہیں دیکھی. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ بھی جو محمد خان بھٹی ہیں دراصل وہ چودھری پرویز الہی ہے. بہت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت کلوز ہیں، یعنی کہ کلوز ہونا بھی فیملی کی طرح کلوز ہیں ان کے ساتھ. اب دیکھیں میں اب آپ کو اور بھی بات یاد کراؤں. وہ عائلہ ملک اور عمران خان کی جو آڈیو آئی تو وہ جو کنکی جو ہے ان کی گفتگو، اس کے علاوہ وہ خاتون جو ہیں وہ عمران خان کو ایک کیس کے سلسلے میں بھی بتا رہی ہیں کہ وہ بھٹی ملنے، وہ اسی بھٹی صاحب کی بات. اچھا یہ ہے وہ بھٹی صاحب؟ یہ ہیں وہ بھٹی صاحب. یہ اتنے اہم ہیں اور وہ بڑی پرانی بات ہے، وہ آج کی آڈیو تو ہے بھی نہیں، وہ تقریباً 10-12 سال پہلے کی آڈیو. اور عمران کو بہت بہتر پتا ہے کہ محمد خان بھٹی کیا چیز ہے. دیکھیں جیسے ہی عمران کے کیسز شروع ہوئے تو پرویز الہی پہلے کرونا ہوا، اچانک 2 دنوں میں کرونا بھی ٹھیک ہوا، وہ منظر عام پہ آئے. اب جو کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے، جس طرح عمران خان عدالتوں سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا جس طرح محمد خان بھٹی کہہ رہے ہیں، میں ایک دفعہ ایک نون لیگ کے بندے سے بات سن کے حیران رہ گیا کہ ان کا نون لیگ سے تعلق تھا. اس نے کہا آپ سن کے حیران ہوں گے کہ بھی عدلیہ میں شاید شریف برادران کا اس وقت ان کا برے حالات چل رہے، کوئی کلرک بھی واقف نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ نواز شریف یہاں پہنچ گئے
حالانکہ نواز شریف کے بالکل 90s لیٹ 90s میں عمران خان صاحب نواز شریف کے خواجہ شریف ہوتے تھے. وہ میں یہی کہنے لگا ہوں کہ جس پوزیشن میں عمران خان صاحب آج ہیں 90s میں میاں صاحب وہ پوزیشن انجوائے کرتے تھے. یہ سب ان کا انٹروڈکشن ہے. تو وہ کہتے ہیں شاید کلرک بھی نہ ہو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سب سے افیکٹو کون ہے عدلیہ میں مختلف معاملات کو دیکھ. انہوں نے کہا جی چودھریوں کا خاندان سب سے آگے. تو یہ جو کچھ بتا رہے ہیں محمد خان بھٹی، بیسیکلی وہ جو چیزیں لوگ کہتے تھے کہ یہ اس طرح بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. دیکھیں نا توسیع صاحب، انہوں نے پھر محمد خان بھٹی صاحب نے نام لیے. ناظرین ہم تو کہہ نہیں رہے ہیں، تو خیر ہم آبویسلی آف دا ریکارڈ تو یہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. انہوں نے جو نام لیے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے اتنے ساروں کے انہوں نے نام لے لیے. بات صرف سپریم کورٹ کے ججز تک تو نہیں، سپریم کورٹ کے بھی مظاہر اکبر نقوی صاحب جو ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے 2 مزید ججز کے نام بھی لیے ہیں کہ یہ ان سے بھی مظاہر صاحب خود ہی ڈیسائیڈ کرا لیتے تھے چیز اور طے کر لیتے تھے. پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے بھی 3 کم از کم ایسے ججز ہیں، اور ان میں بہت زیادہ ایسے بھی ہیں جو عمران خان کے کیسز سنتے ہیں جن کا نام لیے جا رہے ہیں. نہیں صرف یہ نہیں ہے، دیکھیں مظاہر اکبر نقوی صاحب کے جو وہ پہلے بھی آڈیو آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے قریبی تعلقات پہ بھی وہ پہلی آڈیوز بھی کچھ کم اہم نہیں ہے، وہ کم ایویڈنس نہیں تھا، لیکن اس پہ سماعت کچھ نہیں ہوگی، کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یہ مظاہر اکبر نقوی وہی جج ہیں جو مظاہر اکبر نقوی صاحب ہیں جنہوں نے وہ جو ایک مشرف کا جو جن سینئر ججز نے فیصلہ دیا تھا، جن میں چیف جسٹس تھے اور سپریم کورٹ کے بھی ججز تھے شاید. جی بالکل، چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ. تو جونیئر جج نے ہائی کورٹ نے اپنے سینئرز کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، کسی قانون میں گنجائش نہیں تھی. اسی سلے میں کہتے ہیں لوگ کہ بھی وہ جونیئر ہونے کے باوجود سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیے گئے. اور وہ رانا ثناء اللہ تو خود کہتے ہیں کہ جی بالکل، وہ تو بتاتے ہیں کہ مجھے کال آئی تھی، پریشرائز کیا گیا. تو پھر اور ثبوت کیا ہوتا ہے؟ یہ تو میں تو محمد خان بھٹی کی باتیں جو ہے وہ انڈورس کرنا سمجھتا ہوں کہ وہ انڈورس کر رہے ہیں. محمد خان بھٹی نے 3 ججز کا نام نہیں لیا، صرف محمد خان بھٹی نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بھی نام لیا. انہوں نے ان کے داماد کے بارے میں بھی باتیں کی. وہ ظاہر ہے انہی کی طرف بات جاتی ہے نا، بالکل ایسے ہی. یہ تو بہت سنگین معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ کہیں اس پہ کوئی نوٹس ہوگا؟ نوٹس تب ہوتا ہے کہ جب آپ واقعی اس کو سیریس ایسی ایلیگیشنز کو لیتے ہیں. لینا ہوتا تو مظاہر اکبر نقوی سے بھی پوچھا جانا چاہیے. نہیں لیکن توسیع صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہماری ماضی کی تاریخ بھی تو ہے نا. ماضی میں ایسا ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی اسی طرح کے 164 کے بیان دیے. ان میں انہوں نے تسلیم کیا کہ میں نے منی لانڈرنگ کی اس طرح لے کے گیا. الفرڈ کی ایک فیملی تھی، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے شریف برادران کے گئے، لیکن بعد میں وہ مکر گئے اور عدالت نے تسلیم کیا کہ یہ جو ان سے بیان لیا گیا تھا یہ انڈر ڈریس انہوں نے بیان دیا تھا اور اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں. تو اسی طرح محمد خان بھٹی صاحب کے بعد ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. نہیں ایسا ہوگا. میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ بالکل لیٹسٹ انفارمیشن ہے. وہ اپروور بن چکے ہیں، انہوں نے بیان اپنا ریکارڈ کرا دیا ہے. بلکہ اسحاق ڈار کا اس سے ایک سٹیپ آگے تھا، انہوں نے میجسٹریٹ کے آگے اپنا یہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. انہوں نے پولیس کے آگے کروایا. بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کو انڈورس نہیں کرتے ان دا کورٹ. جی، اور وہ وہاں جا کے مکر جائیں گے، وہ ظاہر ہے. اور وہ میں یعنی کہ ابھی پوچھ کے آیا بیٹھا ہوں تو بھی جو ان کے قریبی لوگ ہیں کہ بھی آپ کا کیا لایا عمل ہے. دیکھیں ان کا آپ کام دیکھیں، وہ ابھی ان کے جوڈیشل کروا کے انہیں جیل بھیج دیا گیا، جان چھوٹ گئی ہے یہ بیان دینے سے نا. یوزلی ایسے ہی ہوتا ہے، اگر ہم لوگ، اگر میں اور آپ بھی کسی مشکل میں پھنسے ہیں تو میرا خیال ہے آخر فیصلہ ہم یہی کریں گے، جان چھڑانے کے لیے بیان دو، پھر جا کے مکر جائیں گے. ان کے تعلقات پھر کیش ہوئے، لوور لیول پہ کیش ہوئے اور انہیں جیل بھیج دیا گیا. دیکھیں جی ان کی روٹس ہیں وہاں پہ. ایک جسٹس صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی پرویز الہی صاحب کے گھر کے بندے ہیں، جن کا پہلے بھی ان کا کوئی کیس چلا تھا، تو وہ ان کے بارے میں اس کا نام نہیں لیا محمد خان. اب دیکھیں وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کا نام نہیں لیا، میں بھی نام نہیں لے رہا ویسے. ٹھیک ہے. تو باقی جو ہیں یہ جو اب ایویڈنس جو ہے نا وہ پہلے سے موجود ہے. سر اچھا ہوا تو صاحب آپ نے نام نہیں لیا. آج تو وہ جسٹس سلیم شیخ صاحب جو ہیں موزز جج جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ بڑے غصے میں تھے. انہوں نے کہا سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر جو ہمارے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا اور توہین عدالت کی کارروائی کروں گا ان کے خلاف. اور بالکل لینا چاہیے انہیں، جو بھی غلط باتیں ہو رہی ہیں اس پہ ضرور لینا چاہیے. میں نے آج کورٹ روم میں ہم آنے لگے تھے اگلی طرف بھی. اب اچھا محمد خان بھٹی والی بات کو ایک طرف ایک سائڈ پہ کر لیں ذرا. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ محمد خان بھٹی کا میں آگے ایڈ کر لوں. محمد خان بھٹی کا جو یہ پولیٹیکل ڈیمیج جو ہے نا، ہاں جی، یہ ہوگا، اس کا ڈیمیج ضرور آئے گا. چودھری پرویز الہی وغیرہ کو نا ظاہر سب پہ آئے گا کہ جی یہ اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بھی یہ ہمارے پاس بہت ساری لوگ باتیں کرتے ہیں
محمد خان بھٹی نے صرف ریپیٹ کیے ہیں اور وہ اہم آدمی ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے. اب کل ثاقب نثار کی آڈیو، جی وہ خواجہ اس سے طارق رحیم پہلے صاحب کے احمد ساتھ، نورانی نے جو ثاقب نثار کی آڈیو جی دی بالکل، وہ سب سے بڑا بم شیل تھا. لیکن اس کا بھی کچھ نہیں ہوا، اس کا تو فورنسک ورک نہیں کرایا گیا پاکستان نہیں میں. سب نے ایک دوسرے کا تھوڑی کرنا ہے، کسی نے بھی نہیں کرنا. تو پھر سر وہ پھر اسی طرح ہی ہوگا نا جس طرح آج آپ کو خواب آ جاتے ہیں. ہم لاہور ہائی کورٹ ہاں میں، جی. آج آپ سارا دن لاہور ہائی کورٹ میں تھے تو وہاں عمران خان صاحب کو وہ پیش ہوئے بس، اور وہ پیش ہوتے ہیں عدالت میں ریلیف مل جاتا ہے ان کو. بڑے دلچسپ مناظر ہیں. دیکھیں قانونی طور پر تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب جو ہیں وہ پروٹیکٹر بیل کے لیے آئے تھے، تو وہ ان کا رائٹ بنتا ہے، وہ دے دی جاتی ہے پروٹیکٹر، وہ کہیں سے بھی مل جاتی ہے. آج انہوں نے نیا سٹائل لیا. سٹائل یہ لیا کہ وہ میڈیا میں جیسے کہ میں اکیلا نکلا، اور یہ وہ اکیلا نکلنے والی تو کوئی بات نہیں تھی، پولیسیں لگی ہوئی تھی اور ساتھ بندے اپنے پورے. میں انہیں دیکھا، دور سے دیکھا تو عمران خان جو ہیں وہ جس طرح پہرے میں اور جس طرح پردہ کیے ہوئے تھے نا، صحیح بات یہ ہے کہ ہنسی آتی. نہیں لیکن ان کی جان کو خطرہ ہے نا، تو اس لیے وہ شیلڈز کے تھرو ان کو بچا رہے تھے جو پولیس والے تھے، اور ان کو منہ پہ بھی شیلڈ ڈالی ہوئی تھی جب باہر تھے وہ جی عدالت ہاں، سے. تو بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جان کو خطرہ ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ پروو کر رہے ہیں، صرف یہ کیس بنا رہے ہیں کہ میری جان کو اتنا. نہیں لیکن ان پہ توصیف صاحب حملہ بھی تو ہوا نا وزیر آباد میں، تو obviously ایک دفعہ ان کے جان بچ گئی، اللہ میں نے بچا لیا ان کو. مجھے بتائیں کہ وہ حملہ ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے خود کروایا، تو اس کی تفتیش کیوں نہیں ہونے دی؟ وہ انہوں نے وہ ان کا بہت رول ہے اس کی انویسٹیگیشن نہ ہونے دینے میں. نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کے افسران سے کروائی تھی، لیکن پھر جب حکومت تبدیل ہو گئی تو انہوں نے افسران تبدیل کر دیا اور وہ سارا کچھ چینج کر دیا. اگر صحیح تفتیش ہوگی تو وہ جو بندہ نیچے مرا ہے وہ کس کی گولی سے مرا ہے؟ وہ تو انہوں نے کلین چٹ دے دی تھی کہ ان کی گارڈ کی گولی سے نہیں مرا، کوئی اور ہی گولی تھی جس سے تو وہ تھرڈ شوٹر یا سیکنڈ شوٹر والی کہانی نکلی ہے. وہ ڈرامہ ہے، وہ ان کی کہانی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا وہ 30 سیکنڈ میں بنا سکتے ہیں. تو آج جس طرح وہ ڈرے ہوئے اور جس طرح وہ آئے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ پھر وہ جب کورٹ روم میں گئے اور ان کا پروٹوکول، پولیس بھی لگی ہوئی تھی پہلے پوری ہائی کورٹ کی، آپ ایسے سمجھیں صفائی کی گئی، تو ایسا بھی کوئی ڈر والا معاملہ نہیں تھا. ایک خاص جگہ پہ انہوں نے پیش ہونا تھا. بڑے جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے. میں کورٹ روم کے اندر دیکھا کبھی، اور اس کا میں آپ کو واقعے کا ذکر کرتا ہوں، لوگ کرسیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور مطلب یہ کہ وہ مسکرا رہے ہیں، وہ بیٹھے اور جیسا بھی بیٹھے ہیں. تو میرا خیال جسٹس طارق سلیم شیخ کو اگر ان کی کورٹ میں ایسے تو انہیں اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے. نعرے لگ رہے ہیں، گارڈز گن مین ان کے ساتھ کورٹ روم کے اندر ہیں. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ بھی ان کے اہلکار نے، کوئی عدالت کے اہلکار نے ایک نوجوان کو کہا کہ بھئی اس طرح سماعت نہیں ہوگی، آپ ذرا جو ہے نا باہر چلے جائیں. اس نے کہا جی مرشد کو نہیں چھوڑ کے جا سکتے. عمران خان صاحب کو. جی ہاں. اب وہ مرشد کا مطلب کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ جی وہ مرشد کو ہم نہیں چھوڑیں گے، چاہے عدالت ہو چاہے کچھ ہو. وہ بندہ خاموش ہو گیا اور اس کے بعد ایسی کرسیوں پہ چڑھے ہوئے سماعت ہوئی. لیکن میں نے اس کے 5 منٹ بعد اگلے کیس کی سماعت، میں قدرتی طور پر وہاں رک گیا، میں نے اگلے 5 منٹ بعد اس اگلے کیس کی سماعت سنی، اور وہ خاتون، کوئی خانگی جھگڑے کا کیس تھا، تو وہ خاتون ذرا اونچا بولی غصے میں، تو وہ اسے بتایا گیا کہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کورٹ روم میں اونچا بولنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور وہ خوفزدہ ہو کے خاموش ہو گئی. میں نے 5 منٹ میں منظر بدلتے دیکھا. اور جس طرح خان صاحب کو شیلڈ میں لایا گیا اور پھر اگلی کورٹ میں بھی انہوں نے جانا تھا، ہائی کورٹ میں، میں وہ مناظر، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جان کو صرف خطرہ ہے، میں کہتا ہوں وہ کیس سے. لیکن سر دیکھیں نا، چلیں میں مان لیتا ہوں کہ وہ کیس تیار کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، عوام کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ان کو نہ صرف پسند کرتا ہے، آپ نے خود کہا کہ وہ تو سیاستدان کے سیاسی لیڈر سے مرشد تک چلے گئے، میں تو obviously چینجز ہوتی جا رہی ہیں. جی ہاں. تو اس صورتحال میں پھر ان کو جو بھی پروٹیکشن چاہیے دے دینی چاہیے نا، تاکہ ہم نے بے نظیر صاحبہ کا بھی واقعہ دیکھا ہوا اس ملک میں کہ کس طرح ایک بڑی لیڈر کو سر راہ مار دیا گیا. تو وی کینٹ افورڈ دیٹ نا. بڑا مزے کی بات ہے نا، کیس آپ کا کل فائل ہوتا ہے، کل شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، انہوں نے بھی شاید ضمانت کرائی. انہیں بتایا گیا کہ بھی جج صاحب نے کبھی کی طرف سے کہ شام تک میں نہیں بیٹھوں گا آپ کے پاس 2 بجے تک، یہ سب کچھ پہلے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے عجیب سے مناظر لگتے ہیں کہ بھی ہر چیز سیٹنگ سے ہوتی ہے.
मतलब कि इस दफ़ा इमरान खान ने अकेला आना था तो अकेले आने का तरीका कार वज़ा किया गया जी। वो और आए भी आज जल्दी खान साहब। हाँ जी, टाइम पे पहुंच गए थे। टाइम से पहुंचे। और आपको मजे की बात बताऊं कि 5 मिनट में उनकी प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई, लेकिन इमरान खान कोई आधा घंटा उसके बाद भी बैठे रहे। और उन्हें जिस गेट से लाना था, जिसका था, यानी कि अकेले, हम भी तो अकेले अगर चले गए जैसे मैं गया, तो हमारे लिए तो कोई मतलब कि अरेंजमेंट नहीं था। पहले से अरेंजमेंट सारा मौजूद था और सारी सख्ती, यानी कि वो जो एहलकार था जो उस कोर्ट में जाने के लिए, उससे 2 घंटे पहले लोगों को उधर नहीं जाने दिया, ठीक है। और 2 घंटे पहले हमें पता था, 1.5 घंटा पहले, कि खान साहब ने अकेले आना है। पहले फवाद चौधरी आ चुके थे, शहबाज गिल आ चुके थे, तो हमें पता था खान साहब ने अकेले आना। तो मैं सदके जाऊँ, मतलब कभी मेरी अदलिया की नहीं रीसा, तो बस तमाशा अहले जहाँ देखते हैं, बस हम वो देख के आए। चलिए तौसीफ साहब, इंशाल्लाह आपके साथ ऑब्वियसली इन बातों के ऊपर हम और भी डिस्कशन करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। कोशिश करेंगे कि अगली दफा इमरान खान मौजू ना हो, हम किसी और मौजू, लेकिन होता ही है कि बात फिर वो वापस चली जाती है ना। हम कोशिश तो करते हैं, स्क्रीन पे कब्जा करना चाहते हैं जी। मैं उन पे तनकीद करूं, आप उनकी तारीफ करें, दोनों केसेस में वो स्क्रीन पे कब्जा रखते हैं। यही कम्युनिकेशन ऐसी नाज़रीन। और उनका कब्जा खान साहब का जहां तक स्क्रीन पे कायम रहेगा, वैसे हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे प्रोग्राम का कब्जा भी आपकी यूट्यूब की स्क्रीन पर रहेगा। तौसीफ साहब और मुझे हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक मंडे को और ट्यूसडे को 10:30 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।